السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ مجھے کچھ دوستوں نے فونز کال کر کے یہ پوچھا ہے کہ حافظ صاحب تبخیر میدا یا جو جسم میں خوراک جا کر خمیرہ بن جاتی ہے اس کے متعلقہ کو ویڈیو اپلوڈ کریں۔ تو پیارے ناظرین، جب جسم میں ترشی اور تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کے میدا میں جو خوراک جاتی ہے وہ تبخیر میدا بن جاتی ہے، وہ خمیرے کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر صرف میدا میں خوراک خمیر نہیں بنتی بلکہ آپ کا جسم بھی خمیرے کی طرح بدنما ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے پیارے ناظرین؟ بات یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ گوشت کے زیادہ شوقین ہیں یا اگر بڑا گوشت آپ نے کھایا، اوپر سے دودھ پی لیا، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ زیادہ مرغن غذائیں اگر کھاتے ہیں، یا چاول زیادہ آپ کھاتے ہیں، یا گوبھی زیادہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ کے جسم میں اگر سوداوی امراض یا آفاسد مادے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوگی، میدا بھی خراب ہوگا، اعصاب شیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت وہ بولتا رہتا ہے۔ دماغ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس آلتو فالتو کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور اگر ایسے مریض سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے یار ایسے لگتا ہے میرے معدے میں کوئی جنگ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے مریض بتاتا ہے کیفیت کہ میرے معدے میں پانی ابل رہا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی نے آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ ہم خوراک کا اچھی طریقے سے خیال نہیں رکھتے۔ ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جو صرف اور صرف زبان کو مزہ دیتی ہیں، تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم وہ بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں، معدے کا ستیہ ناش مارتے رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف چونکہ ایک بہت بڑے جنگجو لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک طبیب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مجھے آپ اچھی صحت کے متعلقہ کچھ باتیں بتائیں، جن میں سے چند ایک میں آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی گوشت کھائیں تو تازہ جانور کا کھائیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو حمام ضرور جایا کریں، حمام سے مراد کے واش روم ضرور جایا کریں رات کے کھانے کے بعد۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ پانی کیوں نہ پیوں؟ وہ تو طلب ہوتی ہے۔ تو طبیب نے بولا اگر آپ نے پانی پینا ہے تو اس کی جگہ پر آپ زہر کھا لیں، پانی نہ پئیں۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ جب بھی فروٹ کھائیں تازہ جب موسم آئے اس وقت کھائیں، جب موسم جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ گل سڑ چکا ہوتا ہے، مارکیٹ میں بہت سستا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ آپ جو ہے نا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو طبیب نے یہ کہا کہ جب موسم آئے کسی پھل کو اس وقت کھانا چاہیے۔ تو پیارے ناظرین، یہاں پر کیفیت کچھ اور ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بیڈ کے اوپر ہی سب کچھ کھا رہے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، فروٹ بھی کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی لیٹ گئے ہیں، ہاتھ میں آپ کے ریموٹ ہوتا ہے، تو رات کے 12-1-2 بجے تک مووی دیکھ رہے ہیں، آپ واش روم جاتی نہیں ہے، نہ تو 40 قدم کم از کم کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق چلنا چاہیے، یا کھانا اتنا آپ کو چلنا چاہیے کہ کھانا آپ کا ہضم ہو جائے۔ تو پیارے ناظرین، بہت سی ایسی ویڈیوز آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر تو دیکھی ہوئی کہ جس کے بارے میں جو ہے نا وہ میدے کے متعلقہ آپ بتاتے ہیں، لیکن میرے تمام نسخہ جات جتنے بھی ہوتے ہیں پیارے ناظرین وہ ہر پشتہ ہر دھات سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ اس کو گھر میں باعزی بآسانی بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس میں مریض کو ترشی تیزابیت زیادہ میدے میں ہو جاتی ہے تو تبخیر میدا کرانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے آپ مریض کی خوراک پہلے بدلیں، چونکہ آب و ہوا کا اور خوراک کا انسانی جسم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ ایسے مریض کی سب سے پہلے جو ہے وہ ہوا جو ہے آب و ہوا بھی بدلیں اور خوراک بھی بدلیں۔ تو صبح نہار پیٹ جو بیڈ ٹی والا آپ نے معاملہ رکھا ہو وہ بھی بند کر دیں۔ آپ کو کم از کم قہوہ پینا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا اپنے پٹھان لوگ دیکھیں، ان کے چہرے کے اوپر کتنی رعنائی ہوتی ہے، پٹھان لوگ لال سرخ ہوتے ہیں، تو وہ قہوہ پیتے ہیں، پشاوری قہوہ پیا کریں۔ آپ 2 الائچیاں ڈال کر اس کے اندر آدھا چمچ اجوائن ڈال لیا کریں، سنا مکی کے 2 پتے ڈال لیا کریں، لونگ بھی 1-2 ڈال لیا کریں۔ صبح نہار پیٹ آپ چنے جو ہے چبا کے وہ کھایا کریں، بعد میں آپ جو ہے وہ قہوہ پی سکتے ہیں۔ تو ایسے مریض کی آپ چاول بند کر دیں، گوشت ذرا بند کر دیں چند دنوں کے لیے۔ تو میں نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ نسخہ آپ ساتھ میں کرائیں اور ساتھ میں سبزیاں دیں۔ ایسے مریض کو آپ کریلے دے سکتے ہیں، ٹینڈے دے سکتے ہیں، کدو دے سکتے ہیں، بتاؤں جس کو بینگن بولتے ہیں وہ بھی آپ دیسی گھی میں کالی مرچ ڈال کر دے سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے مریض کو جب تک شدت پیاس نہ ہو اور اس کے علاوہ بھوک کی اچھی طلب نہ ہو اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت کھاندہ رہے، منہ چلاندہ رہے۔
جب تک آپ کو پیاز کی شدت نہ طلب نہ ہو اور اس کے علاوہ کھانے کی آپ کے اندر بھوک آپ کو ستائے نہیں، اس وقت تک کھانا آپ نہ کھائیں۔ تو نسخہ نوٹ فرمانے پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ نے سنا مکی لینی ہے، یہ پتے ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 5 تولہ۔ دوسری چیز ہے سونڈ، یہ آپ کا ہونا چاہیے 2 تولہ۔ تیسری چیز ہے اجوائن 4 تولہ۔ پھر آگے ترفلا ہے، یہ آپ کا 6 تولہ ہونا چاہیے، یہ اس میں آملے بھیڑے ہریڑ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے لینا نشاط ٹیکری 2 تولہ، کالی مرچ 2 تولہ، میٹھا سوڈا 2 تولہ، کالا نمک 5 تولہ، 7 لیمو 1 تولہ، 7 پودینہ 4 ماشے۔ تو پیارے ناظرین تمام چیزوں کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنانے کے بعد آدھا چمچ صبح آدھا چمچ رات کو آپ ایسے مریض کو دیں، تو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ سارا کھلانا ہے، جیسے یہ نسخہ کھا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو مکمل آرام آ جائے گا، پہلی خوراک سے انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کے متعلقہ بحث۔ جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں میں میرے نسخہ جات کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ نیم حکیم ڈاکٹروں سے بچ سکیں۔ تو پیارے ناظرین میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0343 416 7476۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔